الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید چونکہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تو خیال آیا تھا کہ قرآن مجید پر ہی اپنی بات کا آغاز کروں اور قرآن مجید کی ہی ذریعے سے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کروں۔ انسان کے لیے تو محنت کا سرمایہ ہے، انسان کے لیے محنت ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ذریعہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو قرآن مجید نے بھی یہی درس دیا ہے کہ انسان کو اپنی محنت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، وہی ملے گا جو اس کے محنت نے اس کو کما کر دیا ہے۔ اور آخرت نے بھی اس پر اچھا مثال دی ہے کہ قرآن نے جو کچھ آپ نے کمایا اس کے بدلے آپ کو اس کا پورا حصہ دیا جائے گا۔ چونکہ قرآن مجید پارہ نمبر 1 کے اندر جو اہم ترین نکات ہے ان نکات پر بھی میں اس طرح کا سٹیپ بائی سٹیپ بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ایک تسلسل بھی رہے اور قرآن مجید کے سمجھنے کا بھی ایک حوصلہ اور بانہ ہو۔ اور ان سب سے بڑھ کر قرآن مجید ہمارے لیے تفہم اور تفکر جو پیدا کرتا ہے اس میں بھی ہم اپنا حصہ ڈالنے کی پوری کوشش کریں۔ پہلا کوشش تو ہمارا یہی ہے کہ ہمارے لیے اصلاح ہو جائے، دوسرا کوشش یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، تیسرا کوشش یہ ہے کہ ہم یہی عمل اور اصلاح لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ کار خیر بھی وہی بنتا ہے جو آپ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں یا دوسروں کے لیے کریں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم نکات بائی نکات پارہ نمبر 1 2 3 اس طرح کام چلتے رہیں گے اور اسی کو بیان کرتے رہیں گے۔ تو پہلا پارے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلا خاص نکات بیان فرمایا وہ بہت اہم ہے اور بڑے واضح ہے۔ اس میں نماز کے بارے میں ہے اور صبر کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید چونکہ یہی دونوں چیزوں پر زیادہ تر فوکس رکھتا ہے اور جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نماز کا جہاں ذکر کیا وہاں پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل صالح کا اور صبر کا ذکر